آج کی اس محفل کے سرپرست محترم فیض سلطان صاحب اور منتظم اعلیٰ مظہر صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی احباب اہل محبت اہل ذوق تشریف فرما ہے، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جن بچوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک ان کے مستقبل کو عشق رسول کے رنگ سے ہمیشہ روشن رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدین کی تربیت کو مزید اللہ عروج نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 335 تک جو ہے آہستہ آہستہ عروج کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ 335 تک جو ہے انشاءاللہ حضور کے میلاد کا مرکز بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کے جتنے بھی مربی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم، یہ 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کے 2 الفاظ پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ایک حرف ہے اور ایک لفظ ہے۔ حرف کو نون کہتے ہیں اور لفظ کو قلم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں حرف کے ساتھ ہوں گی، کچھ باتیں لفظ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نون، یہ نون کیا ہے؟ پہلے نون کی خبر لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کے توسط سے لیتے ہیں جو خبر رکھنے والے ہیں۔ باخبر لوگوں سے نون کی خبر لیتے ہیں کہ نون کیا ہے، نون کا مقام کیا ہے، اور نون کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات موجود ہیں۔ ایک وہ آیت مبارکہ ہے جس کو آیت محکمہ کہتے ہیں، یا اگر جمع ہے آیات محکمات کہتے ہیں۔ محکم آیت ہے یا محکمات آیتیں ہیں۔ تو کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیات محکمات کہتے ہیں، یعنی ایسی آیتیں جن کا آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی تفسیر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے حوالے سے 1400 سال گزر چکے ہیں، لوگ تشریحات کر رہے ہیں، کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہے گی، قیامت تک لوگ نماز کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے، تقریر بھی ہوتی رہے گی اور تحریر بھی سامنے آتی رہے گی، لیکن نماز کا ابھی سلسلہ جاری ہے، تشریح کا سلسلہ جاری ہے، توضیح کا سلسلہ جاری ہے، اور جتنا بھی تفسیر ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، جاری رہے گی۔ تو کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیات محکمات کہتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ آپ ان کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن تفسیر نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ایک مبارکہ ہے جو متشابہات کا حصہ ہے۔ آپ اللہ کے ہاتھوں کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن تشریح نہیں کر سکتے۔ اگر ہاتھ کی تشریح کرنے بیٹھ گئے انگلیاں ثابت ہو جائیں گی، انگلیوں کی تشریح کرنے بیٹھ گئے تو بازو ثابت ہو جائیں گے، اگر بازو کی تشریح تو وجود ثابت ہوگا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لہذا حکم کہ بس ترجمہ کر کے گزرتے جاؤ، تشریح کرنی نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ان آیات کی ہے جن کو آیات مقطعات کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے قرآن مجید، یہ حروف وہ ہے اگر مل بھی جائے تو پھر بھی ملا کے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں 3 حرف ہیں لیکن ہم ان کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح کی شکل آپ کو سورہ فیل میں ملے گی، وہاں تینوں ہیں مگر ملا کے پڑھیں گے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔
جہاں جوڑ کے پڑھا جائے ان کو لفظ کہتے ہیں اور جہاں توڑ کے پڑھا جائے ان کو حروف کہا جاتا ہے. اب ہم الف لام میم کو الگ الگ پڑھیں گے. الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے بس الف پڑھتے جاؤ گزرتے جاؤ, نیچے نہیں دیکھنا. لام پڑھتے جاؤ گزرتے جاؤ, نیچے نہیں دیکھنا. میم پڑھتے جاؤ گزرتے جاؤ, نیچے نہیں دیکھنا. مالک راز کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ راز ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ. ھذا سر بین اللہ و رسولہ, یہ وہ راز ہے جو اللہ رسول کے درمیان ہے. اس نے الف کہہ دیا یہ الف کو جان گئے, اس نے لام کہہ دیا یہ لام جان گئے, اس نے میم کہہ دیا یہ میم جان گئے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن جبرائیل امین الف لام اور میم لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے نا, جبرائیل نے عرض کیا سونیا آج نئی چیز لے کے آیا, آج انوکھی کلمات لے کے آیا ہوں. آقا فرماتے جبرائیل پڑھ کے بتا کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کیا الف. اتنا کہا میرے حضور فرماتے عالم تو جبرائیل میں جان گیا. پھر عرض کیا لام, آقا فرماتے علیم تو میں جان گیا. پھر عرض کیا میم, آقا فرماتے میں جان گیا. جبرائیل حیران ہے کہ لانے والا نہ جان سکا یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس لایا گیا وہ جانتا ہے, یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. یہ وہ راز ہے. اچھا یہ 5 طرح کے حروف ہیں, 5 حرفوں تک حروف مقطعات ہیں. ایک ہے یک حرفی, ایک ہے 2 حرفی, ایک ہے 6 حرفی, ایک ہے 4 حرفی, ایک ہے 5 حرفی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے 5 سے 1 تک لے کے آتے ہیں. پہلے پڑھیں گے آپ کاف ہا یا عین صاد, یہ 5 حرفی ہے. الف لام میم را, یہ 4 حرفی ہے. الف لام میم یہ 3 حرفی ہے. یا سین یہ 2 حرفی ہے. نون یہ یک حرف. چلو ہم 5 کو نہیں چھیڑتے, ہم 4 پر بھی نہیں جاتے, ہم 3 کو بھی نہیں دیکھتے, ہم 2 کو بھی نہیں دیکھیں, ہم 1 کو دیکھیں گے. ایک نون ہے, نیچے کیا خبر کہ کون جانتا ہے. اوپر کاف لکھا ہے, نیچے لکھا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اوپر سواد لکھا ہوا ہے, نیچے لکھا یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اب سنیے گا یہ نون کا معجزہ کیا ہے, علم مصطفیٰ کی شان کیا ہے, وسعت علم محمدی کیا ہے. کوئی پوچھے نا یہ نون کیا ہے, الف کیا ہے, یہ کاف کیا ہے. کاف بھی یک حرفی ہے, نون بھی یک حرفی ہے, سواد بھی یک حرفی ہے. نون کا معنی کیا ہے؟ ایک حرف ہے. کل علم محمد کے ذخیرے میں سے ایک حرف میں نے لیا ہے, ایک حرف لیا ہے جس کے ایک حرف کو کائنات نہ جان سکے, اس کے کل علم کی شان کا عالم, جس کے ایک حرف کو کائنات نہ جان سکے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. اچھا دیکھیے گا یہ کس نے پڑھایا ہوگا اور کب پڑھایا ہوگا. مشکات کی ایک حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے 1000 سال قبل, کتنی دیر جی, 1000 سال قبل. میں نے ایک دن اس کو سرچ کیا تو یوٹیوب پہ میں نے مختلف لیکچر دیکھے. ان لیکچر میں ایک لیکچر علماء دیوبند کے معروف عالم دین ہے, ان کا نام ہے طارق جمیل صاحب. ان کا بھی آپ لیکچر سنیں گے سورہ یاسین کی فضیلت پہ, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال قبل اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا, اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا اور فرمایا محبوب ہم قرآن سناتے ہیں تو قرآن سنے گا, ہم سناتے ہیں تو سنے گا. اور اللہ نے کیا پڑھا تھا؟ فرمایا یاسین
کا مطلب یہ یا کیا ہے، سین کیا ہے، وہ پڑھ رہا تھا، یہ سن رہے تھے، وہ سنا رہا تھا، یہ سماعت کر رہے تھے. متکلم کو خدا کہتے ہیں، سامع کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. 1000 سال قبل تخلیق کائنات سے اللہ سنا رہا تھا، مصطفیٰ سن رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ 40 سال والا معاملہ بڑی دیر کا ہے، یہ بعد کا معاملہ ہے. پہلے سے معاملے چل رہے تھے. خدا قرآن پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ سن رہے تھے، اللہ سنا رہا تھا، حضور سن رہے تھے. الرحمن علم القرآن، جس نے محبوب کو خود قرآن سکھایا ہے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. اسے رب ذوالجلال اللہ سکھاتا ہے. نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی. عظمت مصطفیٰ. چلو وہ تو امام، آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں مقتدی کا ذکر نہ کر لیں، مقتدی کی بات نہ کر لیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا. تو فرشتوں نے کیا کہا اتجعل، اے اللہ تو کیا اس کو بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اچھا اس کے بعد اگلی جو بات جہاں تک میں نے پہنچنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ فرماتا وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو علم خود سکھایا. آدم کو فرشتوں کا محتاج نہیں بنایا. آدم کا استاد جبرائیل نہیں تھا، معلم آدم جبرائیل نہیں تھا، معلم آدم میکائیل نہیں تھا، معلم آدم اسرافیل نہیں تھا، معلم آدم خود رب جلیل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کا مقتدی ہو کر ڈائریکٹ خدا سے پڑھ رہا ہے ان کے امام کی شان کا عالم کیا، امام کی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا جب اللہ پاک نے پڑھا دیا نا تو زبیر صاحب ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا، ایجوکیٹ کر دیا. ایک پریزنٹیشن. اب اللہ پاک نے فرمایا چلو جی آدم پریزنٹیشن تو دی جائے. پریزنٹیشن دی جانے لگی تو اللہ پاک نے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. سامنے کل فرشتوں کو بٹھا دیا، ادھر تنہا آدم، اکیلے آدم، ادھر کل فرشتے ہیں، کل ملائکہ موجود ہیں، ادھر تنہا آدم. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ تم سارے مل کے بتا دو جتنا علم میرے تنہا آدم کے پاس ہے تم سب کے پاس اتنا علم ہے؟ تم سب کے پاس ہے؟ تو کالو، سب نے کہا لا علم لنا. بس سونیا آدم کے علم کے سامنے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا وہاں جبرائیل بھی موجود تھے، آدم کے علم کے سامنے خاموش ہے، میکائیل بھی خاموش ہے، اسرافیل بھی خاموش ہے، اسرائیل بھی خاموش ہے. یہ شان مقتدی کی ہے تو سردار کا مقام کا عالم کیا ہوگا. اللہ خود سکھاتا ہے. اللہ نے خود سکھایا. نون سکھایا، مصطفیٰ نے سیکھا. کاف سکھایا، مصطفیٰ نے سیکھا. سواد سکھایا، مصطفیٰ نے سیکھا. جب رب نے سکھا دیا نا، اب رب نے سکھانے کے بعد کیا فرمایا نون. یہ نون کیا ہے؟ کیونکہ بات دور نہ نکل جائے. نون کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر ہیں. حضرت علامہ محمود آلوسی افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفاسیر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں نون کا معنی کیا ہے. نون کا پہلا مطلب کیا ہے؟ پہلی تفسیر کی اسم اللہ تعالی. یہ نون اللہ کا اسم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نون بھی ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ یہ فقط اللہ کا نام نہیں ہے، وہی اسم من المصطفیٰ، اور یہ مصطفیٰ کا نام بھی ہے. اچھا کوئی پوچھے جی یہ ایک کا نام دونوں کے نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن بتا کیا دو ذاتوں کا ایک نام ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک پڑھیے گا. یہ دیکھیے
یہ سارے نام کس کے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے. اور یہ سارے نام کس کے ہیں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ادھر ایک نام ہے الرؤوف اور آگے لکھا جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ. اور ادھر جا کے کھولیں گے ادھر لکھا گا رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء تشریف فرمائے، اہل علم بیٹھے، اگر ادھر الف لام ہے نا ادھر تنوین بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معاملہ ادھر بھی عظمت والا ہے، معاملہ ادھر بھی عظمت والا ہے. ادھر چار نام ترتیب کے ساتھ ہیں. وہ چار نام کون سے ہیں؟ الاول، الآخر، الظاہر، الباطن. الاول کے بعد لکھا ہے جل جلالہ، الآخر کے بعد جل جلالہ، الظاہر کے بعد جل جلالہ، الباطن کے بعد جل جلالہ. اور ادھر لکھا ہے اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حصہ کہتا ہے لوگوں اول ذات خدا ہے، اور یہ کہتا ہے اول محمد مصطفیٰ بھی ہے. اس کا مطلب یہ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یہ نام اللہ کے ذاتی ہیں اور یہ نام حضور کو عطا کیے گئے، صفاتی نام ہے. اللہ نے اپنی صفت کا رنگ اپنے محبوب پہ چڑھا دیا، اپنے صفت کا مظہر اپنے محبوب کو بنا دیا. جس طرح اس نے صفت رؤوفیت کا رنگ دے دیا، صفت رحیمیت کا رنگ دے دیا، صفت اولیت کا رنگ دے دیا، صفت آخریت کا رنگ دے دیا، صفت باطنیت کا رنگ دے دیا، صفت ظاہریت کا رنگ دے دیا. اسی طرح اس نے صفت نور کا رنگ بھی دے دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا لوگوں نور ذات خدا بھی ہے اور نور محمد مصطفیٰ بھی ہے. نور محمد مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کی صفت ہے. اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو نون ہے اس کے دو معنی اور بھی ہیں، النور اور الناصر. النور اور الناصر. آگے پھر اہل علم نے کہا النور یہ بھی صفت خدا بندی ہے اور اللہ تعالیٰ اس صفت کا رنگ اپنے محبوب کو بھی عطا فرماتا ہے. الناصر یہ بھی صفت کے خدا بندی ہے، اللہ اس صفت کا فیض بھی اپنے محبوب کو دیتا ہے. تو نور کا رنگ جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا اور بتا دیا لوگوں اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھو گے شان خدا ملے گی، اگر عطائی رنگ میں دیکھو گے شان محمد مصطفیٰ تمہیں ملے گی. اس کے بعد اگلی بات دیکھیے نا، یہ نون کیا ہے؟ نون سے مراد مچھلی بھی ہے. کیا ہے؟ نون سے مراد مچھلی بھی ہے. علماء تفسیر نے لکھا کہ مچھلی قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ٹائٹل اللہ نے بیان کیا اور ان کو ذنون کہتے ہیں. ذنون بھی ذنون دونوں طرح قرآن مجید نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ مچھلی کے پیٹ میں کون تھا؟ مچھلی کے بدن میں کون تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں جو تھا اسے حضرت یونس کہتے ہیں. اب چونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں تو زا جو ہے نا اگر یہ لگ جائے ذنون تو مچھلی والا بنتا ہے، مچھلی والا بنتا ہے. قربان جائیے، صدقے جائیے، قرآن کی تفسیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. علامہ اسماعیل فرماتے ہیں، حقی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ تفسیر بیان کی ہے، حضرت سہل نے بھی یہ تفسیر بیان کی ہے. فرمایا جس مچھلی نے اللہ کے پیغمبر کا تحفظ کیا اللہ قیامت تک کے لیے اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. مجھے بتائیے گا اگر جانور ہو کر پیغمبر سے وفا کر دے اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا، جانور کا نام زندہ رکھتا ہے، تو پھر بتائیے انسان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. دیکھیے سورہ فیل، ہاتھی کے نام پہ ایک سورت ہے قرآن مجید میں، ایک سورت ہے ہاتھی کے نام پہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی کے نام پہ ہے. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ ہاتھی کون تھا. حالانکہ ہاتھی واحد کے لیے بھی فیل ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی فیل ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل ذوق نے کہا یہاں ایک ہاتھی کا ذکر ہے، باقی 7 ہاتھیوں کا ذکر. کل 8 ہاتھی تھے، 12,000 کا لشکر تھا ابرا کا، یمن سے نکلا تھا کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے. 8 ہاتھی اس کے پاس تھے. اس نے ہاتھیوں کو شراب پلائی تاکہ بس مست ہو کر
पदमस्त होकर काबे पे हमला करेंगे, साथ में पीली, एक के पास शराब लेके आते हैं, वो सर झटक देता है, उसने कहा मरना तो बर्दाश्त कर लूंगा, शराब पीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, इधर मेरे पाक नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे। अब जब जाते हैं ना, हाथी फ्रंट लाइन पर बैठे हुए थे, उन हाथियों में एक हाथी खड़ा होता है, आगे बढ़ता है, अपनी सूंड हुजूर के दादे के पैर पर रख देता है, अल्लाह से अर्ज करते हैं मालिक मुझे जुबान दे दे, कुव्वत कुलिया अता फरमा दे, मैं बात करना चाहता हूं। अब हाथी ने कलाम क्या किया, हाथी ने कलाम क्या किया, किस दौर में कलाम किया, किस जमाने में कलाम किया, मगर कयामत तक के लिए उसके कलाम को रब ने महफूज कर दिया। उस हाथी ने क्या कहा, अस्सलाम अलन नूर अल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब तेरी पुश्त में जो नूरे मोहम्मदी मौजूद है, मैं उसे सलामी पेश कर रहा। हाथी का नाम जिंदा है, वो तो हाथी था ना, कुरान पाक पढ़िए, चूंटी का नाम भी जिंदा। एक पूरी सूरत कुरान पाक की चूंटी के नाम पे ना सिर्फ नाम जिंदा है बल्कि उसका कलाम भी जिंदा है, उसका कलाम भी पढ़िए कुरान पाक। चूंटी ने क्या कहा था, कालत नमलतुन, चूंटी ने कहा या अय्युहन नमल, ऐ चूंटियों उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। यानी इसका मतलब बात चूंटी कर रही है, क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने उसके कलाम को महफूज कर दिया। ये निस्बत की खैरात होती है, अल्लाह निस्बत के जरिए एक जानवर का नाम जिंदा रखता है, इसलिए फरमाया नून, मुझे कसम है उस मछली की, इसने मेरे पैगंबर का तहफ्फुज किया है, मेरे पैगंबर का तहफ्फुज किया। अब यहाँ एक बात करने लगा हूं चलते चलते, ये करीब एक शहर है मुरीद वाला, वहां एक गांव है 99 चक, मैं वहां गया एक दफा खिताब करने के लिए। वहां एक अल्लामा सुहेल साहब जो शहीद हो गए, एक्सीडेंटल उनकी मौत थी, तो एक्सीडेंट में उनकी वफात हो गई थी। उन्होंने मुझे दावत दी और उन्होंने मुझे टॉपिक ये दिया कि हमारे यहाँ पर्चे तकसीम हुए जी कि नबी पाक के वालिदैन मुसलमान थे कि नहीं थे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मुझ कमीने की क्या औकात है कि मैं हुजूर के वालिदैन की सफाइयां देता हूं, मेरी हैसियत क्या है, कहां मैं कमीना और कहां शान वालिदैन मुस्तफा। खैरात लेने के लिए एक बात करने लगा हूं, वो कि मैं सैयद जरूर हूं लेकिन खैरात लेने के लिए बात करने लगा हूं। एक हदीस से बात पेश करना चाहता हूं, बात ताकि मजीद वाज़ेह हो जाए। हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल की है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में हुजूर के दांत पे तीर लगा, लेकिन हुजूर का दांत टूटा नहीं था। ये मसला क्लियर कर, दांत टूटा नहीं था। यहाँ एक मसला वाज़ेह कर दूं, अगर दांत टूट के गिर जाए ना तो ज़ाहिरी तौर पर ऐब पैदा हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पर ऐब पैदा हो जाता है। मेरे पाक नबी को अल्लाह ने ज़ाहिरी ऐब से भी पाक रखा और बातिनी ऐब से भी पाक रखा। अहले इल्म इस पे बहस करते कि हुजूर का दांत टूटा नहीं था, गिरा नहीं था, एक किंजरा शिकस्ता हुआ था, छिलका उतरा था, तीर जो था उसका जर्रा आपके रुखसारे मुकद्दस पे लगता है। एक सहाबी थे, नाम था उसका मालिक बिन सनान, अर्ज किया आका मैं नौकरी देना चाहता हूं, हुजूर मैं ये जर्रा निकालना चाहता हूं। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। आगे बढ़ते हैं, अपने दांतों से वो जर्रा निकालने लगे तो साथ खून का कतरा निकलता है, कतरा खून निकलता है। अब सहाबी ने क्या किया, ऑप्शन दो थे, या उस खून को पी के उगल देते या निगल लेते। अब सहाबी ने क्या किया, घूंट भरा, खून अंदर ले गए, खूने मोहम्मद पेट में चला गया। हुजूर ने नकदो नकदी सौदा अदा कर दिया, फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हादा। मेरे गुलामों बताओ तो सही, किसी ने तुम में से जन्नती देखना है, जन्नती तकना है? क्या हुजूर क्यों नहीं, भला या रसूल अल्लाह हुजूर क्यों नहीं? फरमाया फलयंजुर इला हादा, मेरे गुलाम को देखो किसके पेट में मेरे खून का एक कतरा गया है, वो जन्नती है। जिसके अंदर खूने मोहम्मद का कतरा चला जाए वो तो जन्नती हो, और इस माँ के पेट में 9 महीने वो खून वाला खुद मौजूद होगा। बताओ उस माँ के मुकाम का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा जिंदा जिंदा
تفسیر اس کی. اس سے مراد ایک مچھلی اور بھی ہے. ایک مچھلی تو وہ جو یونس علیہ السلام کے دور کی تھی, ایک مچھلی اور بھی ہے. امام الوسی فرماتے الحوت الکبیر, بڑی مچھلی. اور یاد رکھیے جنت میں پہلا ناشتہ ہی مچھلی کا ہو. فرسٹ بریک فاسٹ ہوگا نا وہ بھی مچھلی کا ہوگا. تفسیر قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے. بہرحال یہ کیا ہوا؟ اب فرما الحوت الکبیر, یہ مچھلی کون سی ہے؟ فرما نمرود کے دور کے اندر نمرود بدبخت نے ایک دن چاہا کہ میں اوپر تیر پھینکوں, اللہ کی طرف تیر پھینکوں, تو فضاؤں میں معلق ایک مچھلی تھی جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی تھی. اس نے سارے تیر خود برداشت کر لی, آگے تیر جانے نہ دیا, جانے نہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا ناموس توحید ہو یا ناموس پیغمبر ہو, جو دفاع کرتا رہے گا اللہ قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ رکھتا رہے گا, نام زندہ رکھتا رہے گا. نون والقلم. اچھا یہ نون اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو یہاں ایک بات جو علماء کہتے ہیں کہ اس صورت کے شان نزول کیا ہے, تاکہ قسم کی جو اقربیت ہے وہ دیکھی جائے. ٹھیک ہے جی, قسم کا جو نقطہ اول ہے وہ دیکھا جائے کہ اس صورت کے شان نزول کیا. کچھ بدبختوں نے حضور علیہ السلام کو مجنو کہہ دیا. جب مجنو کہہ دیا, اب ہمیشہ قرآن کا اصول ہے کہ تانا زمین سے ملتا تھا, جواب عرش سے آتا. تانا کہاں سے ملتا؟ زمین سے. سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھیے, جب والضحیٰ کی صورت پڑھتے ہیں تانا کیا ملا؟ 6 مہینے کے لیے وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے. حکمت تھی, راج تھا. جب وحی کا سلسلہ رک گیا, بعض نے 40 دن کا, بعض نے 6 ماہ تک کا. بہرحال وحی کا سلسلہ رکا. اب ایک پروپیگنڈا تھا, ایک مشہور بات ہو گئی کہ دیکھو محمد کا رب جو ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا معاذ اللہ. ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا, اس نے مشہور کر دیا, گھر گھر جاتی ہے, پیغام دیتی ہے, دیکھو وہ جو خاص فرشتہ آتا تھا وہ نہیں آ رہا. میرے آقا کے قلب اقدس پر پریشانی کا اظہار ہوتا, لائق ہوتی ہے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر پریشانی ہوتی ہے, ادھر رب نے قرآن اتارا. جب قرآن اتارا, اب دیکھیے اس نے ڈھنڈورا کیا پٹوایا تھا, وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَا, اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے دور ہو گیا ہے. اللہ پاک نے جواب کس طرح دیا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ, سونیا مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی, واللیل قسم ہے تیری زلفوں کی. آگے فرمایا ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, کون کہتا ہے رب نے چھوڑا ہے؟ حبیب تیرا رب نہ تجھے چھوڑ سکتا ہے نہ تجھ سے دور ہو سکتا ہے. وہ تو تیرے قریب ہے اور قربت کا زاویہ دائمی ہے. آپ ایک اور صورت دیکھیے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, ایک بدبخت تھا, اس نے آس بن وائل اس کا نام تھا, اس نے مشہور کر دیا کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا. اب تھوڑی دیر گزرے گی, یہ خود بھی معاذ اللہ چلے جائیں گے اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. جب یہ بات ہوئی, اس نے ایک لفظ مشہور کر دیا, ابتر. ابتر کہ نسل, جس کی نسل کٹ جائے اسے ابتر کہتے ہیں, جب جس کی نسل مٹ جائے اسے ابتر کہتے ہیں. اللہ پاک نے ابتر کا جواب کیا دیا؟ اب قرآن مجید کا فلسفہ دیکھیے گا. تانا تھا ابتر کا, تانا کیا تھا؟ ابتر کا. اللہ نے تانے کو رکھا اینڈ پہ. سونے تانے کا جواب بعد میں دیں گے, پہلے تیری شان نہ بیان کر لیں. تانوں کا جواب ہم بعد میں دے دیں گے, پہلے تیری شان نہ ہو جائے. انا اعطینا کل کوثر, تانا تھا ابتر, جواب تانا کوثر. تانا ابتر تھا, جواب تانا کوثر ہے. اب کوئی پوچھے یہ ابتر کون ہے, کوثر کون ہے؟ اگر آپ کربلا چلیں گے وہاں جواب مل جائے گا. ایک طرف ابتر تھا, ایک طرف کوثر تھا. جن کی نسلیں مٹ گئی اسے یزید کہتے ہیں, اور جن کی نسل قیامت تک کے لیے زندہ ہے اس کوثر کو حسین کہا جاتا ہے. ان کو امام حسین کہتے ہیں. ابتر کہتے جن کی نسل ختم ہو جائے, اور کوثر کہتے جن کی نسل زندہ رہے. تو ادھر کا مطلب یہ ہوا کہ ابتر کا تانا تھا, جواب تھا کوثر کا. اب تانا کیا تھا کہ مجنون کا تانا تھا. اللہ نے فرمایا نون, مجھے قسم ہے نون کی, والقلم, اور قسم ہے قلم کی.
ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب آپ کے